اللہ رب العزت نے جو دین اور شریعت ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین اور شریعت ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ شریعت کچھ دنوں کے ساتھ خاص نہیں، کچھ مقامات کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے سارے احکام اللہ رب العزت نے اس شریعت میں عطا فرمائے۔ جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادات کی تلقین فرمائی ہے، وہیں اللہ رب العزت نے معاشرت، آپس کا رہن سہن، اس کی بھی بہت تاکید فرمائی۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت مبارکہ، اس سے ما قبل کی آیات، اس سے ما بعد کی آیات، تقریباً ان تمام آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے آپسی معاملات، رہن سہن کے طور طریقوں کے بارے میں ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں کہ ہم نے آپس میں کس طرح رہنا ہے، آپسی معاملات کیسے کرنے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے، ادب احترام کا کیا طریقہ کار ہوگا، فضیلت کی کیا معیار ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ایک دوسرے کو کمتر نہ جانے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہ کریں۔ کیوں؟ فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جس کا آج ہم مذاق اڑا رہے ہیں، جس کو آج ہم کمتر سمجھ رہے ہیں، کل یہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت کے ہاں بہتر مرتبہ حاصل کر لے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ یہ مذاق اڑانے والوں سے بھی اچھا ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا اور اس کا چلنا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ انسان یہ سوچتا تو ہے کہ جس طرح میں چاہوں ویسے ہوتا رہے، اور جس طرح ہے اسی طرح چلتا رہے، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، کہ آج میرا کیا حال ہے اور کل میرا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں بھی سکھائیں کہ جن کو اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے ہمیں دی ہوئی ہدایت چھین نہ لے۔ قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھلائی کہ یہ دعا مانگا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت مل جانے کے بعد اس ہدایت سے پھیر مت دینا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ ہم پہ رحمت کرے، لیکن اللہ رب العزت سے عرض کریں گے دستبستہ کہ اللہ تو اپنی طرف سے، اپنی مہربانی سے ہمیں رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ تو یہ دعائیں اسی لیے سکھائی گئی تاکہ انسان اللہ رب العزت سے ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی سے بچے، کیونکہ ہدایت اللہ رب العزت کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہے، اور اگر بندے کو ہدایت مل جائے تو اس سے بڑی نعمت نہیں۔ تو اس لیے یہ دعا سکھلائی گئی کہ یہ صبح و شام یہ دعا اللہ رب العزت سے مانگے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حکم دیا گیا کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے یہ بہتر ہو جائے، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائے کسی وجہ سے، کسی کمتری کی وجہ سے،
کسی نقص کی وجہ سے، کسی عیب کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے، کیوں عسیٰ ان یکن خیرا منہن، قریب ہے کہ وہ جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اس سے بہتر ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے عیب مت نکالو، عیب ہوں بھی تب بھی مت نکالو، ان کا ذکر مت کرو۔ اب جائے یہ کہ کسی میں عیب ہو اور اس کا ذکر کیا جائے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی میں کوئی چیز نہ ہو تو بھی اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ غیبت کرنا یہی تو ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ کسی مسلمان بھائی کا برا ذکر کرنا اس کے پیٹھ پیچھے، یہ غیبت ہے۔ اور اس کا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا سخت ہے کہ زنا سے بھی زیادہ سخت۔ آج ہم زنا کو تو گناہ سمجھتے ہیں، سمجھنا بھی چاہیے، ہے بھی بہت شدید گناہ ہے، لیکن جس گناہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ شدید فرمایا، اس کی ہم وہ گناہ یوں کرتے ہیں کہ گویا گناہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی منع کرے تو کہتے ہیں کیا اس میں یہ چیز ہے نہیں، کیا اس میں یہ عیب ہے نہیں؟ ارے بھائی اس میں عیب ہے تب ہی تو اس کا ذکر کرنا یہ غیبت ہے۔ اگر اس میں عیب نہیں ہے پھر تم اس پر عیب لگا رہے ہو، یہ اس غیبت سے بھی بڑھ کے بہتان ہے، اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کے عیب مت نکالو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے لقبوں کے ساتھ بھی مت پکارو، برے نام بھی ایک دوسرے کے مت رکھو۔ کسی کے اندر قدرتی کوئی عیب اللہ میاں نے رکھ دیا، ہم اس کو پکارتے ہی اس عیب کے ساتھ، اس کا نام ہی وہ رکھ لیا۔ قرآن نے اس سے منع کیا، فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب نہ رکھو ایک دوسرے کے، جو اچھے اچھے نام ہمارے والدین نے رکھے ہیں، اسلامی نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ جو نام رکھا ہوتا ہے اس نام کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اصل میں کتنا ہی پیارا نام ہوگا، اس کو آگے پیچھے سابقہ لاحقہ کوئی لگا کر اس نام کا بیڑا غرق کر کے اس نام سے پکاریں گے، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ جو نام ہو اس نام کو مکمل اچھے طریقے سے لیا جائے، احسن طریقے سے لیا جائے، دوسرے کو عزت دے کر وہ نام لیا۔ اور یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ گناہ ہے، جس سے اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت کا ترجمہ کیا ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں۔ تو یہ سارے کے سارے گناہ ہیں جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، مذاق اڑانے کو گناہ نہیں سمجھتے، اور دوسرے کو عیب جوئی کرنے کو تو ہمارا محبوب مشغلہ ہے، دوسروں کے عیب نکالنا۔ جہاں چار دوست مل کے بیٹھیں گے کسی نہ کسی ایک کی ایسی تیسی پھیریں گے، اور لقب رکھنا، نام بگاڑنا، یہ بھی ہم میں عام ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے صریح آیت کے اندر اس سے منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد یہ گناہ کرنا بہت برے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بندہ مومن بھی ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے، آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور پھر یہ گناہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بہت برا ہے ایمان والے کے لیے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور فرمایا کہ جو اس سے توبہ نہ کرے یہ جان لینے کے بعد کہ یہ گناہ ہے، اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ لا علمی کے اندر یہ کام کرتا رہا، پتہ ہی نہیں تھا، علم ہو گیا، معلوم ہو گیا، اور اس کے بعد یہ بندہ گناہ کر رہا ہے اور اس سے توبہ نہیں کر رہا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا یہ لوگ ظالم۔
یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کا عمل اسے اپنی ذات کو نقصان دیتا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا اس سے۔ اس نے کسی کا مذاق اڑایا، اس کا کچھ بگڑا یا نہیں بگڑا، اس کا بگڑ گیا، اس کا اعمال نامہ خراب ہو گیا۔ اس نے کسی کا عیب جوئی کی، کسی کا عیب تلاش کیا، کسی کا عیب فاش کیا، اس کا کچھ بگڑے نہ بگڑے، اس شخص کا تو اعمال نامہ تباہ ہو گیا، اس کے اعمال نامے میں تو گناہ لکھا گیا۔ کسی کا نام بگاڑا، کسی کا نام برا لقب اس کا بنا دیا، تو اب اس کا کچھ بگڑے نہ بگڑے، اس بگاڑنے والے کا اعمال نامے کے اندر برا لکھے گا، اس کی آخرت تباہ ہو گئی اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اور جس نے اپنی آخرت اپنے ہاتھ سے تباہ کر لی، تو قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہے، اپنے نفس میں ظلم کرنے والا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ بظاہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 4 بندوں کے سامنے اس کا مذاق اڑایا، میں نے اس کو ذلیل کر دیا۔ یہ دنیا کی ذلت اور عزت جب آخرت ہوگی نا، جب آنکھیں بند ہو کر دوبارہ کھلیں گی، اور پھر جب اعمال نامہ سامنے آئے گا، بندہ یہ سارے بھول جائے گا، دنیا کی لذتیں بھول جائے گا، دنیا میں جو دکھ تکلیف اٹھائے تھے سب بھول جائے گا۔ پھر کام وہی آئے گا کہ جو دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے ہوں گے، اپنے آپ کو برے اعمال سے بچایا ہوگا، وہی کام آئے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے، یہ پوری سورت اسی طرح کے احکامات سے بھری ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی، اور آج کل وہ دور ہے کہ جس کے اندر علم حاصل کرنا یا کسی چیز کا جاننا کوئی مشکل نہیں۔ ہر گلی ہر محلے کے اندر علماء ہے، ہر شہر کے اندر دسیوں مدارس ہیں، مفتیان اکرام دارالفتاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے۔ گویا کل قیامت کے اندر ہم یہ عذر نہیں کر سکتے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ایک لمحے میں، اور پھر یہ تو بہت دور کی بات، آج کل جدید ٹیکنالوجی، آن لائن ہر چیز پڑی ہے، کسی عالم کی رہنمائی کے اندر معلومات کر کے بندہ وہاں سے یوٹیوب پہ اور وہاں سے بندہ علم حاصل کر سکتا۔ تو گویا ان چیزوں کو سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم اپنی جان پہ ظلم کریں گے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ تو ان چیزوں کو سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر لانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ خود بھی ان چیزوں کو سیکھیں اور ان اعمال سے جو ہماری آخرت کو تباہ کرنے والے ہیں خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہماری اولاد، بیٹے بیٹیاں، گھر کے اندر جو افراد ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہیں۔ ان کی دنیا کی فکر کرنا وہ بھی ہے، لیکن ان کی آخرت کی فکر زیادہ ضروری ہے۔ تو آج سے ہم یہ عزم کریں کہ ایک تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں گے، کسی کے مذاق اڑانے سے، کسی کی عیب جوئی کرنے سے، کسی کا برا لقب بنانے سے، کسی کا نام بگاڑنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔